نافذ ہو چکی ہے یا وہ ہے جو زمین پہ نافذ ہوئی ہے؟ اس کا انکار کون کرے گا کہ اصل بات وہ ہے جو اللہ کے ہاں نافذ ہو چکی ہو۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں میرا نکاح محمدی سے ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اصل چیز ہے محمدی بیگم نعوذ باللہ مرزا صاحب کی بیوی ہے، لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ کس کے بچوں کو جنم دے رہی ہے؟ سلطان بیگ کے بچوں کو۔ اندازہ کریں ذرا، نعوذ باللہ من ذالک، ایک خاتون اللہ کے ہاں مرزا کے بقول نبی کی بیوی ہے، لیکن کس کے بچوں کو جنم دے رہی ہے؟ سلطان بیگ کے بچوں کو۔ او کوئی عقل استعمال کرو اپنی یار، خدا کا خوف کرو۔ خدا کے کیے نکاح سے مولوی کا کیا نکاح جو ہے وہ وزنی نکلا۔ اچھا حذیفی بھائی اور امتیاز بھائی، ایک سوال ہے یہاں پہ، محمدی بیگم سے شادی یا نکاح کا مطلب شادی اور نکاح یہ یہاں بھی تمثیلی رنگ میں لیں گے؟ امتیاز بھائی سوال کا تھوڑا یار ہم نے ایک پوری سٹریم کیا نون بھائی، انگلش کی سٹریم تھی، اس کا نام تھا کہ احمدیہ اینڈ ابسرڈ آئیڈیالوجی، ورڈز ہیو نو میننگز۔ اب دیکھیں ذرا، احمدیہ مذہب کے سچا ہونے کے لیے ایک شرط ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ کہ آپ یہ مانو کہ الفاظ کے کوئی معنی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نبی کا مطلب نبی نہیں ہے، رسول کا مطلب رسول نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم کا مطلب عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، دجال کا مطلب دجال نہیں ہے، قتل کا مطلب قتل نہیں ہے، خنزیر کا مطلب خنزیر نہیں ہے، صلیب کا مطلب صلیب نہیں ہے، نکاح کا مطلب نکاح نہیں ہے، زلزلے کا مطلب زلزلہ نہیں ہے۔ یہ آگے چلتے چلے جاؤ، لاؤ نکال کے کوئی ایک ایسی بات جس کا معنی وہ ہو جو اس کے معنی ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے معنی کو آپ کو انکار کرنا پڑے گا، یہ شرط ہے قادیانیت کے سچا ہونے کے لیے۔ اور کوئی مذہب ہے یہ بھی جس میں ساری بنیاد اس بات پہ ہے کہ پہلے یہ مانو الفاظ کے معنی کوئی نہیں ہے، اور آپ لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ عقل شعور رکھتے والے پڑھے لکھے بندے ہو۔ میں پڑھے لکھے آمدی سے سوال کر رہا ہوں، یہ میں ہر چیز دکھانے کا پابند ہوں۔ یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں نا، یہ سب مرزا کا مذہب ہے کہ مرزا صاحب کیا نبی کا مطلب نبی نہیں ہے، رسول کا مطلب رسول نہیں ہے۔ مرزا نے کہا ہے کہ میں جب نبی اور رسول کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو وہاں اس سے میری مراد وہ نہیں جو اللہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور بھئی ہمیں اللہ کی کتابوں میں لکھی بات سے غرض ہے، اور آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ جب میں نبی اور رسول کا لفظ یوز کرتا ہوں تو اس کے معنی وہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ جو اللہ کے صحیفوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں پھر کیا کرنا ہے آپ سے؟ ہر لفظ کے معنی کا انکار جب تک نہیں کیا جاتا، قادیانیت کی کوئی بات سچ ثابت نہیں ہو سکتی۔ آج کل کے قادیانی سب سے زیادہ زور دیتے ہیں مسیح علیہ السلام کی وفات پر گفتگو کرنے کے حوالے سے۔ قادیانی مذہب میں لفظ موت کا مطلب موت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہاں بالکل ابھی آپ نے صحیح کہا۔ اندازہ کرو ذرا، اوے عقل کے اندھو اپنے سامنے میں جھوکے ذرا، ایک لفظ ہے موت، ایک لفظ ہے توفی۔ اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ دونوں میں سے کس کا معنی لازماً موت ہونا چاہیے تھا؟ اگر ہونا چاہیے تھا تو کس کا ہونا چاہیے تھا؟ موت کا ہے توفی کا؟ مرزا صاحب نے کہا موت کا معنی موت ہے ہی نہیں ہے، اس کے کئی معنی ہے، بے ہوش ہو جانا، سو جانا، ایسے۔ اور پتہ ہے کیوں کہا؟ اور سنو، پتہ ہے کیوں کہا؟ مرزا غلام قادیانی نے انبیاء کے معجزات کا انکار کرنا تھا۔ انبیاء کے معجزات کا انکار کرنے کے لیے، قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے کے لیے مرزا غلام نے کیا کہا کہ موت کا مطلب موت ہے ہی نہیں ہے، اور اپنا دجل و فریب دکھانے کے لیے کہا کہ توفی کا مطلب لازمی موت ہے۔ سنیں ذرا، مرزا غلام قادیانی نے کیا کہا؟ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب اس میں فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر باب تفاعل سے آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کا فاعل ہو اور زیرو اس کا جو ہے نا وہ مفعول ہو، اور اس کے اندر رات یا نیند کا کوئی قرینہ نہ پائے جائے، تو اس کا مطلب لازماً موت ہوگا۔ خدا کی قسم میں دکھاؤں گا کہ وہ انسان جو اس کا مطلب لازماً موت نہیں کرتا، اس کا نام مرزا غلام قادیانی ہے۔ ہمیں آپ کہتے ہو کہ لازماً موت ہوگا، خود کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب توفی کا لفظ آپ کے بارے میں آئے تو بچانا ہے، اور جب ہمارے نبی کے بارے میں آئے عیسیٰ کہتے ہیں مارنا ہے۔ آپ کے اندازہ کرو ذرا، توفی کا وہی لفظ جہاں پہ ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں، جب تو مرزا کے بارے میں آئے تو بچانا، پوری نعمت دینا۔ جب ہمارے نبی کے بارے میں آئے عیسیٰ ابن مریم کے بارے کیا کہتے ہیں؟ مارنا۔
اور تمہارے کو پیمانے بھی ہیں. حتیٰ کہ مسیح اسلام کے حق میں رفع کا لفظ آیا، اس کا معنی بھی موت کیا ہے. رفع سے مراد موت، ہاں عزت والی موت. رفع سے مراد موت اور موت سے مراد نیند. سبحان اللہ. اچھا ایک اور حضرت آپ نے بڑی پیاری یہ بات کی ہے کہ ذرا ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو ہے نا وہ الفاظ کو دیکھو، قرآن کے الفاظ کو نا. اچھا قرآن نے کہا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ. ایک ہے توفی، ایک ہے رفع. مرزا صاحب نے اتنا دجل و فریب کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہا؟ ہم ثبوت دکھانے کے پابند ہیں کہ توفی کا مطلب بھی موت، رفع کا مطلب بھی موت. اور کوئی بات ہے کرنے والی؟ کیوں کیا؟ انکار کرنے کے. اور اس کے بعد اپنا ضیافی بھائی ہم نے چیلنج دے کے یہ بات کی ہوئی ہے اس پوائنٹ کے بارے میں. ہمارا پوری قادیانیت کو یہ چیلنج ہے. ایک چیز میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اہل اسلام متفق ہے کہ یہاں پہ آسمانوں میں اللہ کی طرف کچھ اٹھایا گیا ہے. یہ بات سمجھے سب لوگ ذرا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. یہ ساری جماعت اس بنیاد پہ آج تک سروائیو کر رہی ہے. یہ کہتی ہے کہ کسی کو بتاؤ نہ کہ ہمارا کیا موقف ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں، کرو ہمیں چیلنج. مرزا غلام قادیانی اور اہل اسلام کے درمیان ایک بات پہ اتفاق ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کو بلاؤ اس بات کی طرف جس پہ متفق ہو. وہ کیا بات ہے؟ کہ آسمانوں میں یہ دونوں لفظ دکھانے کے پابند ہیں. مرزا کا مذہب ہے آسمانوں میں اللہ کی طرف کوئی چیز اٹھائی گئی ہے. جھگڑا کس بات میں ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ روح اٹھائی گئی ہے عیسیٰ ابن مریم کی. اہل اسلام کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا ہے. آؤ فیصلہ قرآن سے کر لو. اگر قرآن یہ کہہ دے، دیکھیں ایک بات طے ہو گئی ہے، میری بات کو نوٹ کریں. آسمانوں میں اللہ کی طرف کچھ اٹھایا گیا ہے، یہ بات طے ہو گئی ہے. صرف کس بات کا فیصلہ کرنا ہے؟ کیا اٹھایا گیا ہے؟ اہل اسلام کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا. مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں ان کی روح کو اٹھایا گیا. آؤ قرآن سے فیصلہ کر لو. اللہ کی قسم ہم قرآن سے دکھائیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا. آپ دکھاؤ قرآن سے کہ روح آپ کے ذمے ہے. قرآن سے روح کا لفظ دکھاؤ. آج 100 سال ہو گیا ہے آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. قرآن سے آسمان کا لفظ دکھاؤ، قرآن سے جسم کا لفظ دکھاؤ. ہمیں آپ دکھاؤ، ہمیں قرآن کریم سے روح کا لفظ دکھاؤ. ہم آپ کو قرآن سے اپنا عقیدہ دکھاتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا. نکلو میدان میں، فیصلہ قرآن سے کرنا ہے. اب قرآن سے نہیں بھاگنا، نکلو میدان میں. جی سمت رفع جو ہے وہ تو متعین ہے نا. اب اختلاف اس میں ہے کہ اٹھایا کیا گیا. یہ بات بہت اہم ہے. قادیانی بار بار کہتے ہیں الیہ جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ آسمان ثابت کرو، لفظ آسمان دکھاؤ. تو یہ تو ہے ہی دونوں فریقین کے درمیان مسلم. یہ بات آپ نے سر جی پتہ کیا، ایک سوری آپ کی بات کاٹی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دکھائیں گے لفظ آسمان بھی دکھائیں گے، لفظ اللہ کی طرف بھی دکھائیں گے. مرزا سے دکھائیں گے، دونوں لفظ دکھائیں گے. یہ ایسی بات ہے، صحیح بات ہے. مرزا قادیانی نے جب خود اس کا معنی الیہ کا آسمان کی طرف کیا ہے تو پھر ان کو مان لینا چاہیے. نہیں تو کہتے ہیں مرزا قادیانی نے تحریف کیا. ہمیں تو اس بات میں بھی کوئی یار نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تحریف کی ہے اور مرزا صاحب کا فتویٰ ہے تحریف کرنے والا بندر ہوتا ہے. ہمارا مقصد تو یہی ہے مرزا صاحب کو کسی طریقے سے بیچ میں لانا. تو یہ بات مان لیں اور مرزا صاحب کو جناب وہ کافر ثابت کر دیں یا دوسری مان لیں اور اس سے کافر ثابت کر دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. شیخ دیکھیں نا، اصل میں ٹوٹل مسئلے دو ہیں، بنیادی مسئلے دو ہیں جو ان کی عوام کو سمجھ آ جائے تو ان کا مذہب ختم. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں؟ ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی سے ہم ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ہم مرزا غلام قادیانی سے ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اب مجھے بتاؤ ذرا، سمپل سوال ہے آپ لوگوں کے لیے. میں 2 سٹیٹمنٹس دیتا ہوں، بتاؤ دونوں میں سے کون سی مرزا صاحب کی ہے؟ پہلی سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب شرعی نبیوں کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے. اس کے مقابلے میں سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے آخر میں
آپ سلم کو بھیجا. بتاؤ دونوں میں سے کون سی بات مرزا صاحب کی ہے؟ ہم دکھائیں گے کہ دونوں میں سے دوسری بات مرزا صاحب کی ہے. آگے چلو ذرا. آپ لوگوں کو بتاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی نبیوں کے آخر میں مرزا صاحب کو پیدا کیا. نہیں، مرزا غلام قادیانی صاحب نے اپنی وہ کتاب حقیقت الوحی جو انہوں نے لوگوں سے کہا مسلمانوں انتظار کرو میری کتاب آ رہی ہے، اس کو پہلے پڑھ لو پھر اس کے بعد مجھ سے مباہلے کرنا، اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے آخر میں آپ وسلم کو پیدا کیا. اس کے بعد ہمیں کہتے ہو لفظ دکھاؤ پیدا، یہ لفظ پیدا آ گیا. پھر کیا کہتے ہو ہمیں؟ لفظ دکھاؤ سلسلہ. ہمارے علماء جب کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اس کو ختم کر دیا، کامل کر دیا، مکمل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، کہتے ہیں لفظ سلسلہ دکھا. ہم دکھائیں گے. مرزا غلام قادیانی کے نزدیک لفظ سلسلہ ہم دکھائیں گے کہ وہ ختم ہو چکا ہے سلسلہ. اچھا، اس کے بعد پھر جو سوال ہے نا، جو ان کے ذہنوں میں سوال ہے جو حل نہیں ہوتا، جو یہ حل کر نہیں سکتے، وہ سوال یہ ہے کہ جناب اگر یہ بات ہے یار پھر مرزا کیسے خود کو نبی کہتا تھا؟ یہ ہے $1,000,000 کوسچن. جو باقی ساری بحث ہے نا کہ جناب نبوت جاری ہے، خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. آخری نبی پیدا ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سب نبیوں کے آخر میں بھیجے جانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبوت کے سلسلہ کو ختم کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ مرزے کا مذہب ہے. کرو ہمیں چیلنج. اصل بات پھر اس کے بعد جو آپ سے حل نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ پھر مرزا غلام قادیانی اس سارے کے باوجود کیسے ختم نبوت کا منکر تھا، کیسے اپنی نبوت کو لے کے آتا. یہ اصل میں سوال ہے. صرف اصل میں ایک سوال ہے بس، اس کا ہم سے سنو جواب. مرزا غلام قادیانی نے اپنی نبوت ثابت جب اس نے ختم نبوت کا یہ اقرار یہ کر لیا، اس کے باوجود اپنے جب نبوت کی بات کی، یہ اس کا ختم نبوت کا انکار ہے. یوں اس نے انکار کیا ہے کہ یہ ساری باتیں مان کے پھر وہ بات کر دی. اچھا، جو بات کی وہ اس نے 3 طریقوں سے کی ہے. ایک اس نے کہا کہ آنے والے مسیح نے نبی ہونا تھا، چونکہ میں آنے والا مسیح ہوں لہذا میں نبی ہوں. اچھا، حدیث میں کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. مطلب کیا ہوا کہ اس رستے سے مرزا غلام قادیانی کے نبی ثابت کرنے کی شرط کیا ہے کہ اس کو عیسیٰ ابن مریم ثابت کرو. اور اس کا معیار خود دیا مرزا صاحب نے. کیا دیا؟ انہوں نے کہا اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نے رکھا میں جھوٹا ہوں. اور لوگوں پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے جس میں لکھا اس کا نام ابن مریم ہے. ختم پہلا دروازہ. اس کے بعد کیا کہا کہ دیکھو بروزی رنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بعثت ہونی ہے. نمبر 1، مرزا غلام قادیانی کا بروز کا عقیدہ کفر ہے. نمبر 2، مرزا غلام قادیانی کے اس بروزی محمد کے عقیدے کو ماننے کے لیے ایک شرط ہے. آپ کو پہلے مرزا کے مطابق یہ ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو مکمل کر کے نہیں گئے. یہ کفر ہے. یعنی بروزی محمد کے طور پہ مرزا کی نبوت کو ماننے کے لیے پہلے آپ کو ایک کفر کا ارتکاب کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے کہ آپ سرکار اپنے مشن کو مکمل کر کے نہیں گئے. یہ مرزا نے دعویٰ کیا ہے. اس کو مان سکتے ہو؟ یہ دروازہ بھی بند. اس کے بعد مرزا نے کہا کہ اس امت میں بڑے ولی اور نیک لوگ آئے ہیں، لیکن پوری امت میں سے نبی کا نام پانے کے لیے میں مخصوص کیا گیا ہوں. لاؤ قرآن کی آیت ہمارے سامنے جس میں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو روک دیا اور ایک مرزا غلام قادیانی کو نبی کا نام پانے کے لیے مخصوص کیا. یہ 3 طریقے ہیں جو مرزا نے اپنی نبوت کے لیے پیش کیے. یہ تینوں کا باطل اور ثابت ہو گیا. یہ ٹوٹل مسئلہ ختم نبوت ہے جو ایک عام آمدی کو سمجھنا چاہیے. آگے آؤ ذرا. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ جہاں تک بات ہے عیسیٰ ابن مریم کی، مرزا صاحب کا مذہب اور مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ کوئی چیز آسمانوں کی طرف اٹھائی گئی ہے. صرف قرآن سے فیصلہ اس بات کا کروانا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں روح اٹھائی گئی ہے، اسلام کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا ہے. یہ کل مقدمہ ہے، باقی ساری چیزیں ریڈ ہیرنگ ہیں. بالکل امتیاز بھائی. وہ حذیفی بھائی اجازت لے گئے ہیں اچانک ہی، نیچے کمنٹ میں لکھا تھا انہوں نے. تو امتیاز بھائی آگے چلیں، پھر سوال وغیرہ لینے. فاروق بھائی انشاءاللہ ایسے کرتے ہیں، ہم اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں 10 منٹ کے لیے، اس کے بعد اس کو اینڈ کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا ایوب بھائی آپ کر لیں سوال امتیاز بھائی سے نا. فی الحال نیچے کوئی کال نہیں ہے جو آپ کرنا چاہ رہے تھے. ایوب والے بھائی ادھر ہی ہیں آپ؟ چلیں شاید بیزی ہیں. جی خلیفہ بھائی مائک اوور ٹو یو. جی میں کافی دیر سے اس میں نا ویٹ بھی کر رہا تھا
گفتگو جو تھی وہ بڑی زبردست پیرائے میں داخل ہو گئی تھی، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں انٹرپٹ کروں. بہت بہترین گفتگو ہوئی ابھی تک. اصل میں جو آج مناظرے کے اوپر میرا ٹیک ہے وہ آلریڈی میں نے پہلے اپنا جب امتیاز بھائی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے تو اس وقت میں نے اپنا موقف پیش تو کیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو مجھے ایک دفعہ ریپیٹ کر دینا چاہیے مختصراً. وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو مین نقطہ تھا وہ آج مناظرے کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 جو میثاق النبیین والی آیت کے نام سے مشہور ہے، تو اس پہ گفتگو جب ہوئی ہے تو سوال ہماری طرف سے یہ تھا کہ یہ جو یہاں پر ایک مصدق رسول آ رہا ہے، ثم جاءکم رسول، یہ رسول کون ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے دعویٰ کیا ہوا تھا اور اس کے اندر سے وہ جو بھی چیزیں نکال رہے تھے. اچھا قصہ مختصر کرتے ہیں کہ بیسیکلی جماعت احمدیہ کے جو ریسنٹ دور کے مربیان ہیں، معلمین ہیں، وہ اس کے اندر سے ایک جو آنے والا رسول ہے جس نے تصدیق کرنی ہے تمام انبیاء کی، اس کو مرزا غلام احمد قادیانی قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں. یہ ہے ان کا موقف، یہ ان کے خواص کا موقف ہے. یہ وہ موقف ہے جو کہ ایک ایسا باطل عقیدہ ہے کہ جس سے یہ بتا نہیں سکتے، لوگوں کو آر محسوس کرتے ہیں. آپ جا کے ان سے سوال کریں گے گول کر جائیں گے اس بات کو. لیکن کیونکہ اب یہ بات جو ہے وہ ڈے لائٹ میں آ چکی ہے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ ان کے مربیان یہ کام کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں اجراء نبوت کی آیات یہ لوگ پیش نہیں کر سکتے، وہاں پر بھی ان کو مار پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی کا جو یہ سورہ اعراف کی آیت پیش کرتے ہیں 35 نمبر، وہاں پر مرزا قادیانی نے وہاں سے اجراء نبوت نہیں کی، نمبر 1. پھر یہ لوگ پیش کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 69، وہ انعاموں والی. مرزا قادیانی نے اس کا رد بھی پیش کر دیا ہوا ہے کہ بھائی جو نبوت ہوتی ہے وہ کسبی نہیں ہوتی، وہ وحی ہوتی ہے، تو اس کا کسب سے تعلق نہیں. وہاں پر بھی یہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے ایک نیا طریقہ گھڑا. وہ نیا طریقہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے ایک ایسی آیت کو ٹوسٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور کسی طور سے مرزا صاحب کو وہ چادر پہنائی جائے، لیکن اپنے جو ہے وہ مرزا صاحب ہی ان کے راہ کی ہمیشہ دیوار بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ مرزا صاحب خود ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ان باطل موقفوں کا رد ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے کیا لغت سے ان کو کیا سمجھانا ہے. ان کے مرزا صاحب کی عبارتیں ان کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو ہمارے امتیاز بھائی نے، میں خلاصہ کر رہا ہوں اس لیے تھوڑا ٹائم مجھے چاہیے ہوگا. اچھا، امتیاز بھائی نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے 3 حوالہ جات پیش کیے. 3 حوالہ جات. روحانی خزانہ جلد نمبر 22 جو کہ مرزا صاحب کی وفات سے پہلے کا لیٹسٹ ان کا کام ہے. ترہ امتیاز کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے وعدے دیے گئے تھے کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں ایسی کہ تمہارے سارے اعتراضات اور ہمارا مذہب کھل کے سامنے آ جائے گا فلاں فلاں. اس کتاب کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے 134 نمبر صفحے اور 133 نمبر صفحہ، روحانی خزانہ جلد نمبر 22 133 134 کے اوپر اس آیت کو پورا لکھ کے اس کا ترجمہ لکھا ہے. وہاں پہ ترجمے کے ساتھ ترجمہ خود لکھا، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اسی جگہ پر، اور لکھا ہے کہ جب میرا وہ ایک رسول آئے تو تم سب نے اس کی، تو وہاں سے استدلال لیتے ہوئے عبد الحکیم خان پٹیالوی کو پھکی دے رہا ہے وہاں پہ کہ ہاں بھائی اب بتاؤ، نیم معلم خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ ایمان. یہ اس نے وہاں پر بات تان کے طور پہ حکیم پٹیالوی کو یہ بات لکھی ہے اپنے خط کے اندر کہ ہم بتاؤ کہ کیا صرف خشک توحید سے بات چلے گی یا ایمان لانا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ آیت وہاں پہ پیش کرتے ہوئے اس بات کا استدلال لیا ہے. پھر روحانی خزانہ جلد نمبر 18، پھر روحانی خزانہ جلد نمبر 21، یہ 3 حوالے ہیں. ٹھیک ہے، عصمت انبیاء کا بھی اور ضمیمہ براہین احمدیہ کا بھی، ان 3 حوالوں کے اندر. اور ایک حوالے کے اندر ان میں سے مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ثابت کیا اس آیت سے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ اس سے لیتی ہے مراد، خاتم سے مراد لیتی ہے تصدیق والی مہر، سٹیمپ لیتی ہے. ہم نہیں لیتے، یہ لوگ لیتے ہیں. اس نے وہ ثابت کیا وہاں سے. ٹھیک ہے، نمبر 1. دوسرا، اس نے ایک بات وہاں پہ لکھی ہے، الفاظ لکھے ہوئے ہیں نس سری. تو امتیاز میں نے سوال کیا کہ نس سری ہوتی کیا ہے؟ نس سری، ان کو نس سری کی تعریف تک نہیں پتہ. قرآن کی آیت لکھ کے مرزا غلام احمد قادیانی ان کے حکم اور عدل، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کا فہم
ان کو دیا گیا ہے، اور یہ وہ سوراخ ہیں کہ اب جس سوراخ سے جو علم آئے گا باہر صرف وہی لیا جائے گا. ٹھیک ہے، ان کے بچوں نے یہ لکھی ہیں باتیں الفضل میں کہ جب کوئی نیا نبی آتا ہے تو وہ دیوار کی طرح پرانے انبیاء کے سامنے دیوار بن جاتی ہے، اور اس دیوار کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے. اس سوراخ سے جو فہم آتا ہے نا وہ سوراخ کی مانند ہوتا ہے وہ، تو جو فہم اس سے آتا ہے وہ لیا جائے گا. پھر مرزا صاحب لکھتے ہیں میری جو تم حیثیت ہے وہ ایک عام مولوی کی سے نہ سمجھو، میرے پاس آؤ میری بات سنو. میری حیثیت عام مولوی کی سے نہیں، میں تو سننے انبیاء پر ہوں. تو جس قرآن کی آیت کا جو مفہوم میں بیان کروں گا وہ ہوگا، اور جو حدیث میں صحیح کہوں گا وہ صحیح ہوگی. ٹھیک ہے. پھر مرزا صاحب کہتے ہیں جو شخص مجھے مانتا ہے وہ ہر چیز کا فیصلہ مجھ سے چاہتا ہے، اور جو مجھے نہیں مانتا، جو ہر چیز کا فیصلہ مجھ سے نہیں چاہتا، اس میں تم نخوت، خود پسندی، خود اختیاری پاؤ گے. اور جان لو کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے آسمان پہ. یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے. تو آج مرزا صاحب کے اس فتوے اور باقی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فتح اسلام صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی رکھی گئی. ان کے مایا ناز مربی جو ان کے معلموں میں سے ہیں انصر رضا صاحب، ان کا موقف بھی رکھا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ ان کا موقف مرزا صاحب کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اب قابل غور چیز یہ ہے کہ نہ صرف مرزا غلام احمد صاحب نے ان چیزوں کو خود سے یہ بات ثابت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس مصدق رسول کا مصداق ہے، بلکہ اس کے علاوہ ان کے حکیم نور الدین کی عبارت بھی موجود ہے، ان کے دوسرے خلفاء کی عبارت بھی موجود ہے. دوسرے نمبر جو خلفاء ان کے مرزا بشیر الدین محمود کی، ان کے قمر الانبیاء کا ریفرنس دیا ہے ہم نے وہاں پہ، ریویو آف ریلیجن کا. قمر الانبیاء مرزا صاحب کے دونوں بیٹے اس کے اوپر متفق ہیں کہ اس میں جو میثاق انبیاء ہے اس کے اندر رسول اللہ شامل نہیں ہے، الانبیاء کے اندر، النبیین کے اندر شامل نہیں ہے. وہ نیچے والے مصدق رسول ہیں جو اگلی لائن میں آیت کے آتا ہے حصہ. ٹھیک ہے، یہ بات وہاں پہ لکھی ہے. ان کے حقائق الفرقان جو کہ حکیم نور الدین صاحب کی ہے، 2 حوالے ہیں اس کے، تشہید الاذان میں موجود ہے، اور فردر اس کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے اپنے حقائق الفرقان کے اندر، وہ بھی موجود ہے. پھر اس سے بڑھ کے ان کے لیٹسٹ دا مین آف گاڈ مرزا طاہر کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تفسیر صغیر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ پر کھڑے ہیں جو موقف مسلمانوں کا موقف ہے. یہ ایسی ہے بات کہ اس کے اندر کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یا ان کے بچوں نے کسی جگہ پر بیک ڈور رکھا ہو، باقی جگہ پہ بیک ڈور ہے کہ نہیں یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب نہیں. صاف نص کے ساتھ بات موجود ہے. لیکن ان کے معلمین کا یہ حال ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک بغض و انام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں، اور صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے مرزا صاحب کو بھی چھوڑ بیٹھے. یہ ہے ان کے لیے لمحہ فکریہ کہ یہ کدھر لے کر جا رہے ہیں اپنی عوام کو. یہ ہائی لائٹ کرنا اس مناظرے کا مقصد تھا. نہ تو یہ ایسا تھا کہ ہم نے اس کو 2 دن پہلے اناؤنس کیا ہوا تھا، یہ فی البدی شروع ہوا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بھائی کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، اتنا ہمارا پیارا بھائی ہے کہ فی البدی گفتگو کرنے میں ماہر. جدھر کہیں کہ ابھی مناظرہ کرنا ہے فوراً نقد ریڈی. ٹھیک ہے، فوری طور پر مناظرہ کیا ہے اور دھول چٹوا دی ہے. جتنے سوال امتیاز میں نے رکھے کسی ایک کا جواب بھی نہیں دیا، ایک کا بھی جواب نہیں دیا. تو یہ ذبو حالی کا حال ہے. اور نعرے ان کے دیکھو اور باتیں دیکھو. اور ایک اور اس پہ وہ کہتے ہیں نا، عذر گناہ بدتر از گناہ. آخری بات کرنے لگو، عذر گناہ بدتر از گناہ. اس کے بعد مسلمانوں کے علماء اور مفسرین اور محققین ان کے نام لے لے کے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ چیری پکنگ کر کے اپنے موقف کی سپورٹ میں اپنے مرزا صاحب کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے موقف سے اپنے مرزا صاحب کو غلط ثابت کرنے. اندازہ لگائیں ذرا ان کا. یہ اس قسم کے مفکر اور محقق بن چکے ہیں قادیانی آج کے کہ یہ اپنے مخالفین کی عبارتوں کو چیری پک کر کے جو مطلب اس میں نہیں بھی ہے وہ بھی نکال کے اپنے مرزا صاحب کے اوپر تلواریں تانے بیٹھے ہیں، ان کے عقائد کو کر رہے ہیں. مرزا صاحب نے اپنی قبر کے اوپر اپنی روح پہ آلریڈی اتنے ظلم کیے ہوئے ہیں، اور یہ اب ان کی کھیپ ایسی ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کو راحت بخشیں، ان کو اور عذاب دلوانے کے لیے اس کے اندر اور جلتی میں تیل کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بھی انہوں نے، اور سب سے بڑی غلطی ان سے کیا ہوئی فتح اسلام صاحب سے. چلیں جی، ان علماء کے آپ نام لیں جو یا تو زندہ نہیں ہیں یا جو ہماری رسائی میں ممکن نہیں ہے، ان کا تو آپ نے نام لیں تو آپ کسی طریقے سے دجل و فریب کرنے میں کامیاب ہو جائیں وقتی طور پر.
لیکن آپ نے سیالوی صاحب کا نام لے لیا. وہ تو الحمدللہ حافظہ اللہ تعالیٰ وہ موجود ہیں، ٹک ٹاک پر موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا، اور میرا خیال ہے یہ آلریڈی پلان کا حصہ ہے کہ اپنا سیالوی صاحب کو امتیاز بھائی دعوت دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ روز روشن کی طرح یہ بات بھی واضح ہوگی کہ جو انہوں نے بیچ میں سے کہتے ہیں نا ٹوٹا کاٹا، ٹوٹا پرچی، یہ پرچی چلائی ہے انہوں نے. ہم آپ کو بتائیں گے، یہ ثابت کریں گے کہ جتنے حوالے انہوں نے دیے ہیں محققین، مفسرین اور علماء کے بشمول اسرار احمد صاحب، تمام لوگوں کی تحریروں سے اور ان کے بیانات سے یہ موقف ثابت ہی نہیں ہوتا جو وہاں پہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی وجہ کیا؟ سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر جملے کے بعد کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، میں رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمہ عقیدہ ہے. ایک مسلمان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھتا ہو. یہ جز ہے ایمان کا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ گیون انفارمیشن کو، جو کہ انڈرسٹوڈ انفارمیشن ہے، انڈرسٹوڈ انفارمیشن کو گرے پورشنز میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی بہترین قسم کا رد ہوگا، اور بہترین، اور یہ مسلسل ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس کو ہم بھی نیریٹو بلڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امتیاز بھائی بھی کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ انہوں نے اپنے پلے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. مرزا صاحب کی چادر بھی انہوں نے پھاڑ دی، اور اپنے کپڑے بھی پھاڑ کے اب یہ میدان میں بیٹھ گئے ہیں دعوے لے کے، اور دلیلیں ان کے پاس ہیں نہیں. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی خلیفہ وقت بھائی بہت شکریہ، آپ نے بہت جامع انداز میں ساری بات کو سمرائز کیا. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. لے انشاءاللہ ابھی اس کو ہم اینڈ کریں گے. جی فاروق بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ نائٹ رائڈر بھائی، ہمارے عمران بھائی موجود ہیں، اوپر ایو والے صاحب ہیں. اگر مختصر انداز میں کوئی 30 سیکنڈ میں کوئی بات ہو، موسٹ ویلکم. جی السلام علیکم. میں صرف ایک چھوٹا سا اور پوائنٹ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب کی بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اب مصدق نبی کون ہے؟ جس کی کتاب تصدیق کر رہی ہے. جو وہ کتاب لے کر آئے، تصدیق کیسے ہونی ہے؟ کہ جس کی کتاب تصدیق لے کر آئی. اور جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق فرمائی. تو یہاں سے بھی واضح ہے بالکل کہ یہ جو میثاق نبوت ہے، نبیین کا میثاق ہے، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میثاق لیا جا رہا ہے جو مصدق ہیں. تو اور مرزا صاحب پر کون سی کتاب نازل ہوئی نعوذ باللہ، یا انہوں نے کبھی اپنی کتابوں میں انبیاء کی تصدیق کی بات کی؟ انہوں نے تو انبیاء کی توہین کی. عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی توہین کی. یہ ہوتی ہے تصدیق. تصدیق تو یہ ہوتی ہے کہ قرآن جگہ جگہ فرما رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ انی رسول اللہ علیکم یا بنی آدم انی رسول اللہ علیکم. اسی طرح حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت صالح، حضرت ہارون، سب کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی صاحب ایسے دوست ہیں جو تورات اور انجیل پر جن کی نظر ہو، تو کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ابھی بھی آج بھی جو ورژن موجود ہیں اس میں اتنے انبیاء کا ذکر ایک کتاب میں کیا گیا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ایسے کیا گیا ہو. تو یہاں سے بھی یہ بھی نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مصدق ہیں. اور باقی جو کچھ آپ نے دیکھا آج ڈیبیٹ میں ہوا تو افسوس ہوتا ہے اس کے اوپر. اور امتیاز بھائی نے ماشاءاللہ جس طریقے سے اس چیز کی وضاحت فرمائی اور واضح کیا ہے سب دجل کو، یہ ترہ امتیاز انہیں کا ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. سر بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، آپ کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ خیر، عافیت اور اضافے سے نوازیں. بہت شکریہ. جی اور بھی کسی بھائی نے انشاءاللہ کچھ بھی کہنا ہو جناب تو آپ کہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اسکین کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بس میں یہ کہوں گا، نیچے کمنٹس میں بھائی پوچھ رہے تھے کیا ڈیبیٹ تھی، بس اچانک سیٹ ہوئی ہے پیارے بھائیوں. اور دی ڈائلاگ ود امتیاز اردو، جو امتیاز بھائی کا یوٹیوب چینل آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں ریوائنڈ کر کے. باقی سب بھائیوں نے ماشاءاللہ کور کر دی. امتیاز بھائی ہم تو اسٹوڈنٹ ابھی سیکھ رہے ہیں، لیکن پھر سے ماشاءاللہ مبارک، اور اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ ہمیشہ مرزا صاحب ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مرزا صاحب کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں. بس اللہ ان کو ہدایت دے، بس سچی اسلام کی طرف. جزاک اللہ امتیاز بھائی.
میرے عمران بھائی موجود ہیں، کچھ کہنا چاہیں، اسی طرح ایو والے. میرے خیال میں جی جی آگے. نہیں امتیاز بھائی، آپ سب میرے استاد ہی ہیں. اپنے خلیفہ بھائی نے، نائٹ رائڈر بھائی نے، آپ نے اتنا اچھا سم اپ کر دیا، ہماری کیا جرت، کیا اس کے بعد کچھ کہہ سکیں ہم. جی ایو والے بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہم جناب لائک آلویز اس چیز پہ اینڈ کریں گے. جو کچھ بھی خیر تھی ہماری ساری گفتگو میں، ساری کوشش میں جو خیر تھی، وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور آپ سب کی دعائیں تھیں. اللہ پاک اسے قبول کر لے، اسے نفع بخش بنا دے. اس کے اندر جو کمی کوتاہی تھی، اس کے اندر جو غلطیاں تھیں، وہ ساری ہماری بشری کمزوریاں ہیں. اللہ پاک ہمیں معاف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس ساری کاوش کو ثمر آور فرمائیں، اس کو اللہ پاک فروٹفل کر دیں، اور اللہ تعالیٰ پوری احمدیہ کمیونٹی کو گھر واپسی، اسلام میں واپسی کی توفیق عطا فرمائیں. اور وہ لوگ جو اپنے اختیار سے اسلام کو مسترد کر رہے ہیں، اور وہ لوگ خود اپنی ہدایت کے رستے میں کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت میں خیر، عافیت، سلامتی عطا فرمائیں، اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر سے ہمیں جام نصیب فرمائیں، ہمیں سرکار کی شفاعت اللہ پاک عطا فرمائیں، اور ہمارے آقا و مولا جب کل ہم ان کے سامنے ہوں تو وہ ہم سے خوش ہوں، کہیں کہ میں تم سے خوش ہوں. بس اتنی ساری تمنا ہے جی، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے جناب. سب کا شکریہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم